بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم شروع کریں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے رسائل وغیرہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یا ای میل سے جو آپ بھیجتے ہیں وہ آپ بھیجتے رہیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں جواب تیار کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سوال شروع کرنے سے پہلے ہم نے جب یہ آپ سے ریکویسٹ کیا، سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال میں یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ دیکھو ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ایسی مشکل پیش آتی ہے اور ہم سے باتوں میں کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے لوگ، لیکن اس کے بعد لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو دیہاتی آدمی ہو، تمہارے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے، یعنی کوئی قدر و منزلت ہماری نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے بھائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں کی طرح سے کام کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں دیہات میں پیدا ہوا ہوں یا دیہات کا رہنے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آیت جس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اس آیت کے ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں آیا کہ الاعراب، عرابی لوگ یعنی بدوی لوگ، یہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس کفر و نفاق زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ایک سوال کا یہ ہے کہ بھائی اس اعراب سے وہ جو رسول کے زمانے میں جو پہلے دیہاتی تھے وہ مراد ہیں، یا کہ کہیں دیہاتی ہو تو آج بھی وہی مراد ہوتا ہے اور ان کے پاس وہی حکم لگتا ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ایک اور چبھتا ہوا سوال ہوا کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں یہ غلط لفظ جو ان لوگوں کی زبان کے حساب سے نکلتا ہے کہ ہم کفر میں نفاق میں زیادہ ہیں، ایسے سارے دیہاتوں پر فٹ آتا ہے، یا کہ لوگوں کو اپنی زبان سنبھالنا چاہیے، دیہاتیوں سے اس طرح کا تعامل نہیں کرنا چاہیے؟ ہم یہ بات کہیں گے کہ بھائی بہت سے لوگ جو ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کا موقع محل بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اسباب نزول کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا تفسیر اور اس کی تفسیر، اس کا حاشیہ بھی دیکھیں کہ آخر کس سبب یہ آیت اتری تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ کا تتبع کرتے ہوئے، اس کا معنی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بس یہ چیز فٹ ہے، سب پر فٹ آتی ہے۔ نہیں، بعض موقع پر آیتوں کا نزول کسی کچھ خاص افراد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ اور لوگ تھے جیسے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور رسول کا مقام مرتبہ تو آپ سے مجہول نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن پہنچے جیسے اپنے دیہات پہ ہوتے تھے، لوگوں کو زور سے پکارتے تھے اور ان کی آوازیں بڑی تیز ہوتی تھیں، اور باہر کے رہنے والے دوسروں کو اپنی آواز سنانے کے لیے زور سے بولتے ہی ہیں، تو وہ زور سے منادات کرتے تھے اور رسول کو بجائے اس کے کہ رسول کہیں، کچھ کو سیدھے محمد کہتے تھے، یا محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ نے حکم ہے کہ دیکھو رسول کے مقام کو سمجھو اور اسے کرو، اور اسی طرح سے ان کے جو کچھ کام بھی تھے وہ بھی ٹیڑھے تھے، تو اڑ جاتے تھے بہت سی چیزوں پر، تو ان کا تذکرہ ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے دیہاتی ایک ہی حکم میں چل رہے ہیں۔ العراب جو ہیں، جو عرب جو شہر سے باہر رہتے تھے اور اپنی بکریاں یا کہ کہہ لیجیے اونٹ چراتے تھے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو ایسے لوگ کبھی کوئی عادات میں سخت ہوتے تھے، اور آپ آج بھی محسوس کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہیں اس لیے کہ آدمی مومن ہے، مسلم ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اور رسول کا نام عزت سے لیتا ہے اور اس طرح قرآن اور حدیث کی قدر کرتا ہے، پھر آپ کو یہ کہاں بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ تم دیہاتی اور تمہیں یہ سب کچھ نہیں معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے دیہات کا رہنے والوں آپ سے بھی بڑا عالم ہو۔ تو لہذا لوگوں کو ان آیتوں کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے اور ان کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جہاں پر ان اعراب کا تذکرہ آیا ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا والی آیت میں، کہ کفر نفاق میں عام لوگوں سے زیادہ سخت ہیں، تو ایسے یہ بھی آیا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ اعرابیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں
یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول سے دعائیں چاہتے ہیں، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک قریب کرنے کا راستہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ ان اللہ غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی طرف، جس میں کہا آیات کی سمجھنے میں اسباب نزول کو، کس وجہ سے آیت اتری تھی، کیسے لوگوں پر فٹ ہوتی تھی، ان کو آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سارے لوگوں کو اس میں شامل کر دیں گے، جبکہ سارے لوگوں میں سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، رسول کی طرف سے دعا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور کہا اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں اپنی داخل کر لے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر آپ کو کہاں بنتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی لفظ فٹ آتا ہے تو آپ سارے لوگوں پر اس کو فٹ کر دیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو جس کا معنی آپ کسی اور پر غلط انداز میں فٹ کر رہے ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے دلیل پیش کرنا، استشہاد کرنا وہی مناسب ہے جہاں پر حقیقت پر وہ فٹ آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے تھا۔ اور اس کام کے بارے میں ہم نصیحت کریں گے کہ بلا شبہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایسا تعامل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، غلط کرتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے تھا۔ بقیہ اگر کوئی مومن ہے کہیں بھی اس تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ سے، کسی ملک سے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، دیہات سے، شہر کے لوگ بھی کہتے ہیں ایسے نالائق ہوتے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی دیہات کا آدمی اللہ اور اللہ کے احکام کی اور رسول کے احکام کی قدر کرتا ہے تو وہ تو بہتر ہے اس سے، لہذا بچنا چاہیے اور قرآن کی آیتوں کو غلط جگہوں پر استعمال کر کے ان سے دلیل نہیں لینا چاہیے، اور یہی بات صحیح ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ میری بہن ہو یا میری ماں ہو یا میری بیوی ہو یا میرا کوئی رشتہ دار ہو جو عورتوں میں سے ہو، اگر اس سے چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواباً چھینک میں کہنے والے کو الحمدللہ جو کہتا ہے اس کو ہم کو رحمک اللہ کہنا چاہیے، تو کیا ہم رحمک اللہ کہیں، یا کہ حدیث میں جس سے آیا رحمک اللہ آپ نے کہا تو عورتوں کو ہم اس میں شامل نہ کریں، صرف مردوں کو جواب دیں؟ رحمک اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، لیکن عورتوں کے لیے رحمک اللہ کہہ سکتے ہیں کاف کے زیر کے ساتھ، تو یہ اس عورت پر رحمت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ رحمک اللہ صرف مردوں کے لیے کہا جاتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں کہا جانا چاہیے۔ اب شاید ان کے پاس یہ ہو کہ حدیثوں میں جہاں تذکرہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے سنا تو آپ نے رحمک اللہ کہا، یہ کہ کہا کہ رحمک اللہ کہو جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ چھینکنے کے بعد، لیکن آپ کو اس سے آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ حدیثوں کے اندر جب کہیں مردوں کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو مردوں کے ساتھ خاص نہ ہوں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور عورتوں کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ وہ چیز خاص نہ ہو تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ سب یا ایھا الناس ہیں، سب لوگوں کے درمیان حکم چلتا ہے، مومن ہیں، مومنات ہیں، سب ایمان لانے والے ہیں، لہذا ہم جواب میں کہیں گے کہ آپ کو کوئی چھینکنے والا مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو آپ کو جواب میں رحمک اللہ کہنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، خالہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو کہنا چاہیے۔ اور اگر کئی لوگ ہیں تو رحمکم اللہ کہنا چاہیے، عورت ہے تو رحمک اللہ کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے تو جو جواب رحمک اللہ وہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ نہیں جانتے اتنی تفصیل تو دلیل دینا چاہیے ہمیں، اصل میں ہم تو اسی کی عادی کہ آپ کو دلیل سے ہی ثابت کر کے بتائیں گے، لہذا میں بتانا چاہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 حقوق ایسے ہیں جو کسی مسلمان کو اپنے بھائی کے بارے میں واجب ہوتے ہیں۔ کیا ہے اس میں سے؟ رد السلام، جب السلام علیکم کہے تو آپ کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، وہ تشمیت العاطس، اور چھینکے الحمدللہ کہے تو آپ کو رحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، وہ اجابت الدعوہ، اور آپ کو کسی دعوت میں بلاتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، وہ اجابت الدعوہ کے ساتھ وہ عیادت المریض، اور مریض کو کی عیادت کرنا چاہیے،
اور اسی طرح اتباع الجنائز، اور جنازہ اگر اس کا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک روایت میں اور بھی آیا ہوا ہے، ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ مسلم کے کسی مسلم پر 6 حقوق ہیں، جسے مسلم کہا گیا ہے، یعنی اسلام لانے والے، مرد ہو یا عورت سب اس میں حکم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو 6 خصلتیں ضروری ہو کیا ہیں؟ جب ملو اس سے تو سلام کرو، اور جب آپ کو کسی دعوت پہ بلائے تو آپ اس کی دعوت قبول کرو، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب چھینکے وہ حمد اللہ اذا عطس وہ حمد اللہ فشمت ہو، اور جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں رحمک اللہ کہو، اور جب آپ سے کوئی نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت دو، یعنی اس کی خیر خواہی کی بات اسے بتاؤ۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب اس کو وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کو دفن کراؤ۔ تو یہ مسلموں پر حقوق ہیں، اس میں مرد عورت سب برابر ہیں، سب کو دینا چاہیے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی چھینکتا ہے، کوئی عورت سنتی ہے تو آپ کسی بھی مرد کو یرحمک اللہ بول سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آواز سنائے بھی، لیکن اپنی جگہ پہ تو بولنا ہی چاہیے شروع، لیکن چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، جس کو سن سکے وہ، اب چاہے مومن ہو مومنہ ہو، مسلم ہو مسلمہ ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، سب اس میں شامل ہے۔ لہذا آپ کے سوال میں جو چیز آئی ہوئی کہ ہم کیا صرف مردوں ہی کو جواب دیں، نہیں، آپ عورتوں کو بھی اس کا جواب دیں، اور عورتیں بھی مردوں کا جواب دیں۔ اور اسی طرح ساتھ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو کیا ہم بتائیں کہ بھئی آپ چھینکے ہیں تو الحمدللہ کہو، یا یہ حق بنتا ہے ہمارا؟ تو اور اگر میں چھینکوں، اور دوسرا سوال، چھینکوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ الحمدللہ کہوں، اور سننے والے کیا کہیں؟ تو جواب میں یہ ہے کہ جس سے چھینک آتی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ الحمدللہ کہے، اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ پر واجب نہیں کہ آپ اس کو جواب دیں الحمدللہ کے بجائے رحمک اللہ کہیں اس کے جواب میں، اور نہ ہی یہی ضروری ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم چھینکے ہو الحمدللہ کہو تاکہ میں تمہارے اس سوال کے اس الحمدللہ کہنے کے جواب میں رحمک اللہ کہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ کو چھینک کا جواب دینا چاہیے رحمک اللہ کے ذریعے سے۔ آئیے دلیل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کو چھینک آئی آگے پیچھے، تو ایک کے جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کے جواب میں کچھ نہیں کہا، کچھ فاصلہ رہا ہوگا، تو سوال کے جس کے جواب میں آپ نے کہا نہیں کچھ بولا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے پر رحم فرمائے، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے جواب نہیں دیا یرحمک اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے الحمدللہ کہا جب چھینکا، اور تم کو جب چھینک آئی تو تم نے الحمدللہ نہیں کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کا دیا جو الحمدللہ کہتا ہے، جو نہیں کہتا اس کو آپ کو بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ بھی ہے، اگر ایسا ہی ہوتا کہ جو الحمدللہ نہ کہا اس کو بتایا جاتا کہ تم الحمدللہ کہو، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں رحمک اللہ کہتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی الحمدللہ کہو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ کو شرط نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ تم الحمدللہ کہو تاکہ میں رحمک اللہ کہوں، کہتا ہے تو آپ جواب دیجئے، نہیں کہتا تو آپ بھی چپ رہیے۔ البتہ آپ کا یہ سوال کہ نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا کرے، الحمدللہ کہے، اور سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً یہ ہے کہ چاہے نماز فرض پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، آپ اگر کوئی چھینک آتی ہے تو الحمدللہ اس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن سننے والوں کو چونکہ جواب دینا ہے، نماز میں سوال جواب نہیں ہوتا ہے، سوال جواب تک کا کام ایک کام ہو گیا بات کرنے کا، یہ آپ نے کہا تو ہم نے آپ کے جواب میں یہ بولا، تو یہ بولنے کی آپس میں ضرورت نہیں ہے، لہذا چھینکنے کے بعد سننے والوں کو اس کے جواب میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ ذرا آہستہ ہی کہنا چاہیے، کوئی ضروری ہے کہ زور سے کہا تاکہ لوگوں کو سنائے۔ مسجد میں نماز کے وقت یا تنہا نماز کے وقت لوگوں کو زور سے اپنی آواز خاص الحمدللہ کی سنانا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ آپ کو دھیرے کرنا چاہیے تاکہ آپ خود سن سکیں، دوسرے کو ایسی بات نہ ہو سکے۔ لوگ چونکہ الحمدللہ کہنے کی بات کہہ رہے ہیں، کہیں اس لیے کہ عام روایتوں میں آیا ہوا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے
یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینکا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی آپ کا یہ حکم ہے کہنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ نماز میں الحمدللہ کہنے کی، تو اس سلسلے میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رفاع ابن رافع ایک صحابی ہیں، ان کو نماز میں چھینک آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی ہے روایت میں، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ نماز میں کون بات کر رہا تھا، یعنی نماز چل رہی ہے اور یہ آدمی دوسرے الفاظ ادا کرتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، تیسری بار انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ کہا کیا کہا تھا، بتایا کہ ہم نے یہ کہا تھا۔ تو اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد ابتدرها بدعة وثلاثون ملكا أيهم يسعد بها، تمہاری اس بات کو جو تم نے اللہ کی تعریف کیا، اس کو تقریباً 33 یا اس سے زیادہ صحابی فرشتے دوڑے کہ اس اچھی بات کو اللہ تک کون پہنچائے گا۔ تو یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور روایتوں میں کچھ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات جو کہی تھی رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ پیش آئی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ تو رکوع کے بعد یہ دعا ویسے بھی مناسب ہے، لہذا نماز میں جواب دینا، یعنی چھینک کا اپنا جواب دینا صحیح ہے، یعنی چھینک کا آئے تو آپ کو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم کہیں گے کہ آپ کو آواز پست رکھنی چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ لوگ سنیں اور اس کا جواب دیں، آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز یہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب چیزیں تسبیحات میں سے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العالیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ سب دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس بیچ میں آپ کو اس طرح سے ایک الگ دعا ایک موقع پر اپنی جانب سے نماز کو میں بڑھا لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ آہستہ سے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ہے کہ وہ ایک طرح کا جواب ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، تو نماز میں سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو وہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں، لہذا آپ کو چپ رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک چھینکنے والے کی بات ہے تو چھینکنے والا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات دوبارہ رہے گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے آپ سے بھی امید کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خیر سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون فرمائے جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔